السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے الحمدللہ کیسے؟ کیا بات ہے آج کھانا ہوا کس بارے میں؟ روزے کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں کیا رات کے روزے کے بارے میں سننا ہے؟ جی 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 ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئے ہمارے پاس، کیونکہ دن کا سیکھنا ہر ایک کے اندر اس کی طلب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب روزے کے بارے میں کہ پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ میں آپ کو آیت پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے، اللہ نے اس سے پہلے امت پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ ہم پر روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ تقویٰ پیدا ہو۔ لعلکم تتقون، تقویٰ بولتے ہیں کس کو؟ ابھی تقویٰ مطلب ہم کوئی گناہ کرے اس سے بچے کہ ہمیں اللہ دیکھنے والا ہے، تو اس چیز سے رکنا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب لعلکم تتقون یہ روزے کے متعلق میں آیا ہے، تو اب اس میں تقویٰ کیا ہے؟ اس کا تقویٰ کہ ہم سحری کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، تو ہم کو اس بھوک میں اور پیاس میں جب ہمارا وقت اصل مغرب کی قریب آتا ہے اور ہمارا جی چاہتا ہے اس میں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہو، پینے کے لیے شربت رکھی ہو، یا کھانے کے لیے کچھ آئٹمس بنائے جاتے ہیں، جو فلا چیزیں بنائی جاتی ہیں، سموسا وغیرہ بنائے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس میں کہ ہم تھوڑا کھا لیں، تھوڑا پی لیں، جی چاہتا ہے، ہمارے رگیں سوکھ جاتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا پی لیں، لیکن نہیں، ہم رکتے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس چیز سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کو، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ اللہ کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ناراض ہو تو سب کچھ چلا جائے گا، اس لیے اس کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھے ہیں، تو اللہ کے لیے ہم روزے کو اس کے وقت تک ہم روزے کو باقی رکھیں گے، اور جب افطار کا وقت آئے گا اس وقت ہم افطاری کریں گے۔ تو دیکھیے اللہ نے ہم کو جوانی دی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی ہم کو زندگی دی ہے، مرنے کے بعد کون کس کا ہونے والا ہے، کوئی کسی کا پوچھا نہاد نہیں ہے، تو اللہ نے اتنا بابرکت مہینہ دیا، اس کی مقدس، اس کی تقدیس کو، اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو ہر ایک مسلمان جانتا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ آج مسلمان روزے بہت کم رکھتے ہیں، آج روزوں کا اعتماد نہیں ہو رہا ہے، روزہ آج ایک رکھتے ہیں تو دو چھوڑتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم پہ جو روزہ دیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اللہ کو ہم نفع نہیں پہنچا سکتے، پوری دنیا میں کہ اللہ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا میں کہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا اگر مل کر کے اللہ کے مقابل میں آئے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جتنے بھی دنیا میں نظام قائم کیے ہیں، ہمارے جتنے بھی نظام بنائے ہیں، روٹین بنائی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اللہ نے سب سے بڑی دولت کو ایمان کی ہے، تو جتنا اللہ نے نظام بنایا اس کے پیچھے ہمارا فائدہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن ہم نماز پڑھیں تو ہمارے جسم کی ورزش ہوتی ہے، ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے، جیسے جم جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا اس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، لیکن جم میں بھی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، تو ہمارا سجدہ ہوتا ہے، سجدے میں ہمارا پیٹ لگتا ہے، اور ہمارے نماز سے ہمارے اندر کی جسم کی خرابی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے سائنس، دیکھیے اللہ کے نبی کی سنت کو آج سائنس فالو کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن تھا تب دیکھیے کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا کورونا کی سے ہر ایک چیز کے لیے ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ یہ میرا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، سائنس کو فالو کر رہی ہے، کیونکہ سائنس سنت کو پورا فالو کر رہی ہے، جتنی سائنس بتاتی ہے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے بتایا ہے۔ وہ لوگ اتنی بڑی ہستی ہمارے لے آئی کہ ہم اس ہستی کو کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ تو اللہ نے جب ہمارے کو روزے رکھے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شوگر کو، ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اندر جتنی مرض ہے، جتنی بیماریاں ہیں، اس کو اللہ کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اندر جتنی خراب چیزیں ہیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خراب چیزوں کو ختم کرتا ہے اور ایک نئی چیز ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ جیسے کوئی ایک چیز ہے، جیسے واشنگ مشین ہے، ایک مشین کی آپ کو مثال دیتا ہوں،
اور اگر خراب ہو تو اس کا پارٹ چینج کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے چل جائے. تو جب سال بھر میں 12 مہینے میں 1 مہینہ ہمارا روزہ آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، تو اللہ نے جو روزہ دیا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر کی جتنی خراب چیزیں ہیں وہ سب باہر نکل جائے اور اچھی چیزیں ہمارے اندر آئے. یہ روزے کا فائدہ ہے. ہر مسلمان کو جاننا ہوگا کہ روزہ کا فائدہ کیا ہے. روزہ اللہ نے اپنے بادشاہت دکھانے کے لیے نہ رکھی ہے. ارے ہماری ضرورت نہیں اللہ کو بادشاہت کے لیے. اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ اللہ نے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اتنا غفور ہے. دیکھیے اللہ کی ذات اتنی غفور ہے. اتنے 11 مہینے ہم نے نافرمانی کی، اتنی 11 مہینے ہم نے اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا. ہم بہت گنہگار ہیں. اگر ہمارے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی لگا تو اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے. اتنے گناہ ہیں ہمارے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہو اللہ سب کو معاف کرنے پہ قادر ہے. کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو نقص نہیں دیکھتا. انسان اگر 99% اگر انسان کے اندر اگر اچھی چیز ہو یعنی پرفیکٹ ہو اور ایک چیز اگر انسان کے اندر نقص ہو تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ارے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ بہت ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر 99% ناکامی ہو، نقص ہو اور 1% اگر اچھی خاصیت ہو تو اللہ اس کو دیکھ کر قبول کرتا ہے. تو ہم اپنے اللہ سے ناامید نہ ہو، ہم کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا. ماہ رمضان دیا ہے تو اس میں ہمارے سب سے پہلے کیا ہم کو روزہ رکھنا ہے. پورے روزے اللہ کے لیے رکھنے ہیں، اللہ واسطے رکھنے ہیں. اور ہمیں قرآن کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم قرآن کا اہتمام کب کریں گے. دیکھیے 11 مہینے قرآن بند ہوتا ہے، 11 مہینے قرآن بند ہوتا ہے. ہم اخبار خریدنے کے لیے جاتے ہیں صبح. اللہ نے قرآن مفت میں اتارا ہے، اللہ نے قرآن مفت میں اتارا ہے. ہم کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس ماہ رمضان میں اس پورے روزے میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں تراویح کا بھی عمل ہے کہ ہم پورے 20 رکعت اللہ سے مانگے تھے کہ توفیق اللہ سے ملتی ہے، کوئی انسان دینے والا نہیں ہے. مگر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نماز ہے سب کچھ ہے. آج امت کا حال اتنا خستہ حال میں چلا، اتنا نیچے چلا ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہوا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیے. فجر کی تعداد اتنی کم ہے، ظہر کی تعداد اتنی کم ہے، مغرب میں زیادہ آتے ہیں لیکن جمعہ نماز پڑھتے ہیں. کیا اللہ نے صرف جمعہ کے دن ہم کو روٹی دی ہے؟ مجھے بتاؤ، جمعہ کے دن یہ دوسرا میں نہیں نا. اللہ نے ہمیں ہر وقت صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹہ اللہ نے ہم کو کھانا کھلایا، اللہ نے ہمیں پانی پلایا. اس سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم پوری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب ماں نے ہم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اس کی ڈلیوری ہوئی، اس وقت جو ماں نے دردوں کی لہریں جو ماں کے اندر اٹھتی تھی، ہم اس ایک لہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. ماں کے ایک تھن کے دودھ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس رب کریم کا ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ میری دعا یہ گزارش ہے کہ ہمارے تمام بھائی دعا کریں اللہ سے مانگے. کہ اللہ کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ مان گیا سب کچھ مان گیا، اللہ ناراض ہے سب کچھ ہم کھو بیٹھے ہیں. اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے ماہ رمضان کے روزے سب اچھے سے اللہ واسطے رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. معاف دعوت.